سرسام سر کی بیماریاں۔ ناظرین، سرسام کے لغوی معنی سر کی بیماری کے ہیں۔ سرسام ایک دماغی ورم ہے جو دماغ کی جھلیوں یا دماغ کے قرب و جوار میں پیدا ہوتا ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے سرسام کی 4 اقسام ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں سرسام کی چاروں اقسام اور ان کا علاج الگ الگ بیان کریں گے۔ عضلاتی سرسام، اسے دموی سرسام بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، سرسام کی اس قسم میں نبض دونوں انگلیوں پر پر اور ابری ہوئی اوپر ہی چلتی ہے۔ خون کے دباؤ کی وجہ سے یہ نبض پہلی انگلی پر شدید ٹھوکر لگاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، خون کا دباؤ دماغ کی طرف زیادہ ہونے کی وجہ سے دماغ کی جھلیوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور اس ورم کی وجہ سے بخار اور مریض کی زبان خشک ہو جاتی ہے۔ آنکھیں اور چہرہ نہایت سرخ اور حلق خشک اور پیاس بار بار لگتی ہے۔ پیشاب سرخ آنے لگتا ہے اور ساتھ میں قبض بھی رہتی ہے۔ ناظرین، نبض کو اگر دبا کر چھوڑ دیا جائے تو دوبارہ نبض دیکھنے پر نبض پہلے سے زیادہ قوت سے ٹھوکر لگاتی ہوئی اور ابری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مریض جس طرف لیٹتا ہے وہ سائیڈ سن ہو جاتی ہے۔ مریض کو نیند مشکل سے آتی ہے۔ نیند کے لیے جتن کرنا پڑتے ہیں۔ شدید حالت میں مریض ہذیان بکنے لگتا ہے۔ ناظرین، عضلاتی سرسام کے علاج کے لیے 20 گرام شہد کو 1 کپ پانی میں ملا کر بار بار پلائیں۔ ساتھ میں انگور کا پانی بھی مریض کو وقفے وقفے سے پلاتے رہیں۔ غذاؤں میں چوزوں کا شوربہ، شوربے والی مچھلی، پرندوں کا گوشت، دال مسور، سرسوں کا ساگ، میتھی پالک، کھجور، انگور، شہتوت، آم اور مربع آم، ادرک کا مربع اور پودینہ کی چٹنی، یہ غذائیں عضلاتی سرسام میں مفید ہیں۔ عضلاتی سرسام والے مریض کو ٹھنڈے مشروبات، برف کا پانی، لیسدار غذائیں جن میں ماش کی دال، چاول، اروی، بھنڈی اور کیلا سے پرہیز کروائیں۔ قشری سرسام، اسے صفراوی سرسام بھی کہتے ہیں۔ سرسام کی اس قسم میں نبض دونوں کلائیوں پر پہلی انگلی پر شدید ہوتی ہے جبکہ باقی 3 انگلیوں پر نارمل چلتی ہے۔ اس سرسام میں پیشاب زرد رنگ کا جلن کے ساتھ اور کم مقدار میں آتا ہے۔ تیز بخار ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا اور زبان خشک ہوتی ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہے، چہرہ اور آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں۔ قشری سرسام میں مریض کی طبیعت میں بے چینی، بے قراری اور چڑچڑاپن پایا جاتا ہے۔ مریض کو غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، بستر پر چین نہیں آتا ہے، شدید حالت میں سر درد شدید ہوتا ہے اور مریض ہذیان بکنے لگتا ہے۔ ناظرین، قشری سرسام کے علاج کے لیے 60 گرام شربت بازوری کو 100 گرام عرق مکوہ میں ملا کر کچھ کھانے کے بعد مریض کو دن میں 3 مرتبہ پلائیں۔ سر پر روغن منوم کی مالش کریں۔ دن میں 1 مرتبہ مغز تربوز اور مغز بادام کی سردائی بنا کر مریض کو پلائیں۔ قشری سرسام میں مفید غذائیں جن میں مکھن بادام، حریرہ بادام، بند، رس، ڈبل روٹی دودھ، خمیرہ گاوزبان، گجریلا، کھیرا، ابلے ہوئے چاول، دلیا، سویاں دودھ والی، دودھ جلیبی، سوجی کا حلوہ اور مغزیات کا حریرہ، یہ غذائیں مفید ہیں۔ قشری سرسام کے مریض کو سبزیوں میں کدو، مولی، گاجر، بھنڈی، گیا توری، شلجم سفید، امرود، گرما، سردہ، تربوز کا پانی، گلقند، دودھ، انار شیریں، کیلے کا ملک شیک، کسٹرڈ، فرنی اور دودھ سوڈا دیں۔ شوگر کے مریض ان غذاؤں کو پھیکا کر کے استعمال کریں۔ اعصابی سرسام، اسے بلغمی سرسام بھی کہتے ہیں۔ سرسام کی اس قسم میں دماغ کی رگوں میں بلغم رک کر متفن ہو جاتی ہے جس سے ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اعصابی سرسام میں نبض دونوں کلائیوں پر پہلی انگلی پر خفیف سی ٹھوکر لگاتی ہے جبکہ دوسری انگلی پر بھی حرکت معمولی سی ہوتی ہے۔ اگر نبض کو دبایا جائے تو نبض غائب ہو جاتی ہے۔ اعصابی سرسام میں پیشاب سفید اور بار بار اور کھل کر آتا ہے۔ جیسے جیسے پیشاب آتا ہے اس کے ساتھ کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جسم ٹھنڈا رہتا ہے، نبض کی حرکات بالکل ہی مفقود ہو جاتی ہیں، جسم میں کمزوری اور قوت کی کمی محسوس ہوتی ہے، ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، نیم بے ہوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے، کولو فیل میں سستی اور زبان سفید ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آنے لگتی ہے،
ہر وقت سوئے رہنے سے مریض موت کی آگوش میں بھی جا سکتا ہے۔ علاج کے لیے مریض کے سر پر استخدوس کا تریڑا کریں، مریض کے بال منڈوا دیں اور جنگلی کبوتر ذبح کر کے علائج سے پاک کر کے مریض کے سر پر باندھیں۔ جب مریض ہوش میں آ جائے تو نک شکنی سنگھا کر مریض کو چھینکیں لائیں تاکہ دماغ میں حرارت پیدا ہو اور حرارت سے بلغم تحلیل ہو۔ مریض کو صبح کے ٹائم خمیرہ گاؤزبان اور شام کے وقت اطریف الزمانی کھلائیں۔ تیز پات اور کلونجی کا قہوہ مریض کو دن میں 1 بار پلانا مفید ہے۔ اعصابی سرسام کے مریض کے لیے غذائیں جن میں بڑے گوشت کی یخنی، انڈوں کا آملیٹ لیموں ڈال کر، پستہ، اخروٹ، چھہارے، کشمش، شہد چٹائیں، پکوڑے، ادرک اور پودینہ کی چٹنی اور لیموں کا اچار، یہ غذائیں اعصابی سرسام کے مریض کے لیے مفید ہیں۔ اعصابی سرسام کے مریض کو لونگ اور دار چینی کا قہوہ استعمال کرائیں۔ ہر سالن میں لیموں نچوڑ کر استعمال کروانا اعصابی سرسام میں مفید ہے۔ مخاطی سرسام، اسے سوداوی سرسام بھی کہتے ہیں۔ سرسام کی اس قسم میں بلغم سردی کی وجہ سے گاڑھی ہو جاتی ہے جو دماغ کی جھلیوں میں ورم پیدا کرتی ہے۔ اس سرسام میں نبض سست چلتی ہے۔ ناظرین، سرسام کی اس قسم میں بخار نہیں ہوتا ہے، تشنجی دورے پڑتے ہیں، مریض کی بصارت اور سماعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، آنکھوں کے ڈیلے ناک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، چہرہ سیاہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کی سرخی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوشی سے پہلے اول فول بکتا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتا، تشنجی دورے پڑتے ہیں اور اچانک فالج ہو جاتا ہے، اور اسی کیفیت میں اکثر موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر جسم گرم ہونے لگے اور نبض بھی باریک ہو کر چلنا شروع کرے، نبض کا تواتر قائم ہو جائے تو مریض صحت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ علاج کے لیے سر کے بال مریض کے منڈوا دیں اور کبوتر علائج سے پاک کر کے سر پر باندھیں۔ جب ٹھنڈا ہونے لگے دوسرا کبوتر باندھ دیں۔ مریض کو گرم ماحول میں رکھیں۔ مریض کے ہاتھوں اور پاؤں کے تلووں پر روغن لونگ اور روغن دار چینی کی مالش کریں۔ مریض کو شہد چٹائیں۔ جوارش، زرعونی، امبری 1 چائے کا چمچ خالی پیٹ صبح و شام دیں اور مسلسل کچھ دنوں تک دیتے رہیں۔ ناظرین، مخاطی سرسام کے مریض کے لیے کالے چنوں کی یخنی، انڈوں کا آملیٹ لیموں ڈال کر، پستہ، اخروٹ، چھہارے اور کشمش برابر وزن لے کر پانی میں بھگو کر رکھیں اور لونگ دار چینی کے قہوے کے ساتھ مریض کو کھلانا مفید ہے۔ اس کے علاوہ مخاطی سرسام کے مریض کو ادرک اور پودینہ کی چٹنی کھلائیں، لیموں کا اچار کھلائیں۔ جوارش آملہ بھی اس مریض کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو گرم ماحول میں رکھیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مزید مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔